بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اس وقت اور اس مسجد میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، دینی باتیں کہنا، پہنچانا، سننے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ہے توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہم پر ہے۔ رب العزت کی ایک بڑی نعمتوں میں سے قرآن مجید کا نزول ہے۔ قرآن مجید تمام کتابوں میں، یعنی چاہے وہ آسمانی کتاب ہوں، غیر آسمانی کتاب ہوں، جو کتابیں گزر چکی ہیں، آج موجود ہیں، آگے تا قیامت تک آنے والی ہیں، تمام کتابوں میں سب سے عظیم کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ رب العزت نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے نازل فرمایا۔ نازل کرنے کا جو ایک اہم مقصد رہا وہ یہ کہ لوگوں کو ہدایت ملے، رہنمائی ملے، لوگ اس پر تدبر، غور و فکر کریں، فہم کے ساتھ کیا ہے قرآن مجید کو پڑھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ اور کیسی کتاب نازل فرمائی؟ مبارک، ایک مبارک کتاب، یعنی برکت والی کتاب۔ اور یہ برکت صرف یہ نہیں کہ اس کی تلاوت کر لی جائے بغیر غور و فکر کیے، تدبر نہ ہو، اور یہ بھی برکت نہیں کہ صبح کو کیا ہے دکان کو کھولتے وقت اسے پڑھ لیا جائے یا تلاوت لگا دی جائے، بلکہ برکت اصل یہ ہے کہ لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب ہے، ہم نے نازل فرمائی۔ مقصد کیا اس کتاب کے نزول کا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کتاب پر، اس قرآن پر غور و فکر کریں، تدبر اور فہم کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کریں، اپنی اصلاح کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس قرآن سے کیا ہے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے رب العزت نے کیا ہے نازل فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پر غور و فکر اور تدبر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم قرآن مجید کی کیا ہے تلاوت نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر قرآن مجید پر غور کیا جائے، رب العزت نے ان لوگوں کو ناپسند فرمایا جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان افلا یتدبرون القرآن، کیا بات ہے کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور اور فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں قرآن کو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالا تو نہیں لگ گیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی، سمجھ دی، دل دیا، سوچنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس پر تدبر، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو رب العزت ہم سبھوں کو قرآن مجید کو جس طرح ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دیتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی بھی کیا ہے توفیق دے، تاکہ ہم اس پر کیا ہے اصلاح کر سکیں۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محترم حضرات، ایک سورت قرآن مجید کے آپ حضرات کے سامنے اسی کا معنی مفہوم بیان کر دیا جائے، کیونکہ قرآن کا معنی مفہوم بیان کرنا اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی اور مجلس بھی کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی
صورتوں میں سے ایک صورت سورہ العصر ہے، سورہ العصر، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو کیا ہے یہ صورت یاد ہوگی، اور ہر دن ہو سکتا ہے کئی مرتبہ ہم پڑھتے بھی ہوں اپنی نمازوں میں، جس طرح سورہ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو سورہ العصر اگرچہ ہر رکعت میں تو شاید نہ پڑھیں کیونکہ لازمی نہیں ہے، رکن نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا ہوگا مگر ہم سورہ العصر کی تلاوت اپنی نمازوں میں، نفل نمازوں میں کیا ہے نہ کرتے ہوں۔ یہ صورت اگرچہ بہت ہی مختصر ہے، 3 آیات پر یہ صورت کیا ہے مشتمل ہے، اور قرآن پر غور کیا جائے تو 2 سطر 2 لائن ہیں، لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے یہ صورت بہت ہی عظیم اور بہت ہی اہم صورت ہے۔ یعنی اس صورت کے معنی مفہوم اور اس صورت میں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، اس کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول پر ہم غور کریں کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے پورے قرآن مجید میں اگر صرف سورہ العصر ہی نازل کر دیتا تو یہ صورت لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا ہے کافی ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی، بلکہ یہ ان کے تدبر قرآن مجید کی سورۃ العصر پر غور و فکر کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے، اس کے معنی مفہوم پر عمل کرے گا، تدبر کے ساتھ پڑھے گا، اس پر عمل کرے تو یقیناً اس کی اصلاح ہو جائے گی اور مزید اور جو ہے اسے کیا ہے کسی اور چیز کی کیا ہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ آتے ہیں صورت کی طرف تاکہ ہم اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کریں اور ہمیشہ ان معانی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کیا ہے کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ اس صورت کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچانا چاہا وہ پیغام ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اسے سمجھ لیں اور اپنی زندگی اسی طرح کیا ہے ڈھالیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ العصر سے مراد زیادہ مفہوم جو اہل علم بیان کے جو صحیح مفہوم ہیں راجح کہ العصر سے مراد زمانہ ہے، اور زمانہ کسے کہتے ہیں جس میں ہم وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے اس کو منٹ لے لیجئے، گھنٹہ لے لیجئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو، پورا دن 24 گھنٹے کا ہو، ہفتہ ہو، سال ہو، پوری زندگی یہ زمانہ ہے۔ تو رب العزت نے قسم کھائی زمانے کی، والعصر، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے؟ کیونکہ ہم اور آپ کو تو اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں، اگر قسم کھائیں تو کس کی کھائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ رب العزت نے قرآن مجید میں اور مختلف مقامات پر اپنی دیگر اور مخلوقات کی کیا ہے قسم کھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو ادھر اس کی اہمیت بتانا کیا ہے مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی تو ادھر زمانے کی اہمیت بتانا کیا ہے مقصد ہے۔ اگر یہ زمانہ نہ ہوتا یا آپ کو زندگی حاصل نہ ہوتی، صبح و شام کا نظام نہ ہوتا، دن اور رات کا نظام نہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنا بھی کیا ہے مشکل اور دشواریوں کو کیا ہے سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عمر سے نوازا، یہ ایک بہترین موقع ہمارے، اور یہی سب سے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں کیا ہے گزاریں، کیونکہ روز قیامت جن باتوں کا سوال ہوگا حساب و کتاب سے پہلے، ہمارا فیصلہ کرنے سے پہلے، ان میں سے ایک سوال ہماری عمر کے بارے میں بھی کیا ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو کس میں صرف کیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو زمانے کی اہمیت ادھر کیا ہے ثابت ہو رہی ہے۔ رہی بات اللہ تبارک و تعالی نے کس بات پر قسم کھائی، اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا رب العزت نے ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں۔
یعنی نقصان میں ہے، کوئی کامیابی اسے نہیں۔ خسارہ کہاں پر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر انسان خسارے میں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں 4 صفات جس شخص کے اندر پائی جائے گی وہ اس خسارے سے کیا ہے، مستثنیٰ ہے۔ رب العزت ہم سبوں کو انہی میں سے بنائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ اور غور کریے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر یا یہ بات ہم تک پہنچانی چاہیے، پیغام پہنچانا چاہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، تو اسے تاکید کی 3 اسالیب کے ذریعے، کیونکہ اگر یہ آ جاتا کہ انسان خسارے میں ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تاکید 3 چیزوں سے کی، 3 ناحیے سے۔ نمبر 1، قسم کھائی، قسم کھا کر یہ پیغام اور بتانا چاہا کہ ہر انسان کیا ہے، خسارے میں ہے۔ نمبر 2، انا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، قسم کھائی، کیونکہ لفظ انا اس مقام پر عربی قواعد اور زبان کے مطابق تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ مزید تاکید کے لیے قسم کھائی گئی، لفظ انا پایا گیا، اور اس طرح فی کے اندر لام آیا، لفی خسر، یہ لام جو ہے تاکید ہے ادھر۔ تو 3 ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو رب العزت نے اس بات کی تاکید کی کہ یقیناً ہر انسان کیا ہے، خسارے میں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی، اور قسم کس بات پر کھائی گئی کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان کیا ہے، خسارے میں، نقصان میں ہے۔ اگلی آیت جو اس سورت کے آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خسارے سے محفوظ ہیں، نقصان سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر 4 صفات، 4 باتیں کیا ہیں، پائی جائیں، اور یہ 4 ایک ساتھ پائی جانا چاہیے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہیں، 3 ہیں، تب بھی کیا ہے، وہ انسان خسارے میں رہے گا۔ تو یہ چاروں کیا ہے، ایک ساتھ کسی کے اندر پائیں گے تبھی جا کر کے وہ کامیاب ہوگا اور خسارے سے اپنے آپ کو کیا ہے، بچا سکے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں، الا یعنی مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت ہے آمنو، دوسری صفت ہے وعملوا الصالحات، تیسری صفت ہے وتواصوا بالحق، چوتھی اور آخری صفت ہے وتواصوا بالصبر۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ آمن، جنہوں نے ایمان لایا۔ ایمان کس پر لایا؟ اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں انہیں بھی کیا ہے، پورا کیا۔ کیا تقاضا ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ سب سے اہم تقاضا، اور ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھے، ربوبیت کے معاملے میں، الوہیت کے معاملے میں، اسماء و صفات کے معاملے میں، کہ کوئی رب، خالق، پروردگار نہیں مگر صرف اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ برحق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص اسماء اور صفات ہیں، اسماء حسنہ، صفات علا ہیں۔ ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، لوگ بھی دوسروں کو معاف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، کیونکہ اللہ ان صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے، سب سے اہم دلیل ہے، کیونکہ اگر انسان اس بات کا دعویٰ کرے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ساتھ میں جا کر کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، مثلا قبروں کی طرف رخ کرتا ہے، یا کسی اور سے
کوئی معاملہ کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیت ہے مثلا، یا یوں سمجھیے کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جو کہ شرکیہ اعمال میں سے ہوں، یہ ایمان کی دلیل نہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جنہوں نے کیا ہے، ایمان لایا۔ ایمان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھا، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ تو ربوبیت میں، نہ تو الوہیت میں، اور نہ ہی کیا ہے اسماء اور صفات میں۔ اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مخلوق ہے فرشتہ، فرشتوں کی تعداد گنتی ہے، وما یعلم جنود ربک الا هو، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو معلوم ہے۔ فرشتوں کے جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، سنت نبی پر، اس پر ہمارا کیا ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ پچھلی اقواموں میں سے کسی نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید قرآن مجید میں فرمائی۔ تو صفات جو فرشتوں سے متعلق آئی ہیں ان کے بارے میں ہمارا یقین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک اہم جز تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منزل کردہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان ہو۔ موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کے صحیفے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ کتابیں نازل کی۔ اللہ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسول اور پیغمبروں پر ایمان ہو۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان ہو، مر جانے کے بعد ہر انسان دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو پہلے انسان تھے، یہاں تک کہ آخری زمانے قیامت جب برپا ہوئی، اس وقت جو آخری انسان پایا جائے گا، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت میدان محشر میں حاضر کرے گا حساب و کتاب کے لیے۔ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم تقدیر کے خیر اور شر پر کیا ہے، ایمان رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو مستثنیٰ کیا؟ جن کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں، خسارے سے یہ لوگ محفوظ ہیں۔ پہلی صفت ہے الا الذین آمنوا، انہوں نے ایمان لے آیا، اور ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل بھی ان کا کیا ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اللہ پر ایمان لانے کے دعویٰ کرے لیکن بے نمازی ہو، روزہ نہ رکھے اور دیگر دوسری برائیوں کا منکرات کے ارتکاب کرے، یہ بھی ایمان میں کمی اور ایمان میں خلل کی کیا ہے، علامت ہے۔ دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان لانے کے ساتھ دوسری صفت کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے عمل صالح کا اہتمام کیا۔ صرف ایمان کا دعویٰ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا اہتمام کیا، اچھے اعمال کا اہتمام کیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، راستے پر چلتے پھرتے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے، لوگوں کے ساتھ سچ بولنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ بہت سارے وسائل ہیں اچھے اعمال کے، بہت سارے اعمال ہیں، ان تمام اعمال کا کیا ہے، وہ اہتمام کرتا ہے۔ ادھر ایک بات اور بتا دی جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کا اہتمام کیا، یہ کب ممکن ہے کہ وہ عمل صالح ہوگا؟ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی عمل صالح اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس کے اندر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ یعنی آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، بظاہر عمل صالح ہے، روزہ رکھتے ہیں، بظاہر عمل صالح ہے، دیگر اور اعمال کرتے ہیں، بظاہر عمل صالح ہے، لیکن کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل صالح میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس کا ہم محاسبہ کریں، اس کا ہم جائزہ لیں اپنے ہر عمل کا۔ اس وقت تک عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار نہیں جب تک کہ اس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے اتباع۔ اخلاص سے مراد کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کیا جائے، یعنی اس عمل کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو،
صرف اللہ ہی سے اس کا بدلہ طلب کرنا، حاصل کرنا مقصد ہو۔ اب اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا کوئی اور نیک عمل کرتا ہے، فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی نیت آ جاتی ہے والعیاذ باللہ کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو یہ ریاکاری، دکھاوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریاکاری، دکھاوا ناپسند عمل ہے۔ اور جس عمل میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے پسند نہیں فرماتا، بلکہ روز قیامت اسے کہا جائے گا کہ جاؤ تم اس عمل کا اس سے اجر و ثواب طلب کرو، اس کا بدلہ طلب کرو جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے، جس سے تعریف سننے کے لیے تم نے یہ عمل خالص میرے لیے نہیں کیا تھا۔ تو یہ پہلی شرط پائی جانا چاہیے عمل صالح ہونے کے لیے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ عمل اتباع اس کے اندر پائی جائے۔ اتباع کس کا؟ نبی کے طور طریقے پر، نبی کی اتباع کرتے ہوئے وہ عمل کرے۔ نماز پڑھے تو نبی کے طریقے پر پڑھے، اور اسی طرح روزہ رکھے تو نبی کے طور طریقے پر۔ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت عمل صالح ہے، لیکن کب عمل صالح میں شمار ہوگا؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو اور نبی کے طور طریقے پر ہم کیا ہے تلاوت کریں۔ آج بس اوقات دیکھا جاتا ہے خاص طور پر نماز تراویح وغیرہ میں تیز رفتار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا؟ یہ طریقہ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ترنم کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ حروف کی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں پر جہنم کا ذکر آتا تو اس آیت پر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ کی پناہ طلب کرتے۔ جنت کا اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کہیں پر ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریم پر رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی تلاوت کا کیا ہے طریقہ رہا، جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا بیان فرماتی ہے۔ تو تمام اعمال عمل صالح اس وقت ہو جب اس کے اندر اتباع پائے جائے، ورنہ اگر عمل میں اتباع نہیں تو وہ عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے اس معاملے میں، دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس پر میرا کوئی حکم نہیں، میرا کوئی طور طریقہ نہیں اس پر، فهو رد، وہ عمل کیا ہے مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، عامل الصالحات، اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، تو عمل اس وقت عمل صالح ہوگا جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، اس کے اندر اخلاص ہو۔ دوسری شرط ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اتباع، یعنی نبی کی اتباع اور کیا ہے پیروی پائی جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت کا ذکر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی پہلی جو دو صفات ہیں ایمان، عمل صالح، یہ انسان کے اپنے لیے ہے، اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے، وہ ایمان لائے، وہ خود عمل صالح کا اہتمام کرے۔ اب آگے جو دو مزید صفات آ رہی ہیں اس کا تعلق دوسروں سے ہے، کہ انسان دوسروں کے ساتھ ان دو صفات کے ساتھ پیش آئے۔ پہلی صفت ہے جو کہ تیسری صفت ہے آیت میں جس کا ذکر ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آخری صفت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت، حق کی تلقین کرے۔ حق سے مراد کیا ادھر؟ حق سے مراد ادھر دین اخلاص، دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ ایک دوسرے کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح اسلام کی تعلیمات ایک دوسرے کو کیا ہے پہنچاتے ہیں، یا دیگر الفاظوں میں سمجھیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس امت کی، امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ امت ایک دوسرے کو آپس میں خیر کی دعوت دیتی ہے، بھلائی کی طرف، اور برائی سے کیا ہے روکتی ہے۔ اور بھی اقوام گزری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ایک خوبی، ایک خاصیت یہ بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم یعنی امت محمدیہ سب سے خیر اور فضیلت والی امت ہے
جو لوگوں کے درمیان کیا ہے پیش کی گئی ہے، حاضر کی گئی ہے۔ یہ خیریت فضیلت کس بنیاد پر؟ آگے فرمایا رب العزت نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اس امت کو خیریت اس لیے حاصل ہے کیونکہ تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو۔ چلتے پھرتے اگر کوئی بے نمازی ہے اس کو نماز کی دعوت دو گے، یا نمازی ہے لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، تیز رفتار کے ساتھ پڑھتا ہے، وقت پر نہیں پڑھتا، تاخیر سے پڑھتا ہے مثلا، تو اس کو اس کی حالت پر نہ چھوڑو بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور اسی طرح تم لوگوں کو برائیوں سے کیا ہے روکتے ہو۔ کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے برائی کرنے دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے، اچھے اسلوب سے اسے کیا ہے برائی سے کیا ہے روکو۔ اسی لیے آج یعنی اگر دیکھا جائے بسا اوقات انسان جلد بازی میں کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دے کہ وہ فلاں برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن کیا اس کی برائی یا اس کی حقیقت یا جس بیماری جس برائی میں مبتلا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے کیا تم نے اسے برائی سے روکا کہ نہیں روکا؟ اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر آپ نے اسے روکا اچھے اسلوب کے ساتھ، آپ کی بات شاید اثر انداز ہو جائے اس پر اور وہ اس کی کیا ہے اصلاح ہو جائے۔ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر الامہ بنایا، سب سے فضیلت والی امت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے کیا ہے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تیسری صفت جو بیان کی گئی تم اللہ پر کیا ہے ایمان رکھتے ہو۔ تو اسی لیے جب رب العزت نے یہ فرمایا کہ وتواصوا بالحق، کہ یہ نیکی کی حق کی تلقین، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے کیا ہے روکتے ہیں۔ یہ دیگر الفاظ میں سمجھیے کہ ایمان اور عمل صالح اپنے تک محدود نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح ہے، خود تو لے آیا، خود کو ایمان کی دولت حاصل ہوئی، نصیب ہوئی، اور عمل صالح کی توفیق۔ اب یہ نہیں کہ یہ ایمان اور عمل صالح کو اپنے تک محدود رکھو، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف کیا ہے دعوت دو، صحیح دین کی طرف دعوت دو، دین خالص کی طرف دعوت دو، دین اسلام کی طرف دعوت دو، اور اسی طرح کیا ہے لوگوں کو تم عمل صالح کی طرف ہی کیا ہے دعوت دو۔ اور اس کے لیے یہ نہیں کہ دعوت دینے کے لیے کوئی خاص پلیٹ فارم کی ضرورت ہو، کسی خاص اسٹیج کی ضرورت ہو، بلکہ یہ سب سے آسان کام ہے جس میں لوگ کیا ہے آج تکلفات میں کیا ہے مبتلا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو پوشیدہ طور پر کیا جائے، چھپ چھپا کر کیا جائے۔ اسی لیے احادیث میں کیسے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص، اس شخص کو اللہ کا سایہ یا عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ 7 لوگوں کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ اس نے کتنا خرچ کیا، اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالا، بغیر دیکھے بغیر پیسہ گنے اسے کیا ہے اللہ کی راہ میں کیا ہے دے دیا۔ اخلاص، یہ اخلاص ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اعلان کر کے بتا کر اور جو ہے لوگوں کی تعریف یا لوگوں کو دکھا کر کے صدقہ خیرات کی کوئی نیک عمل کرے۔ یہی معاملہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے۔ سب سے بہترین اسلوب اس کا یہ کہ آپ تنہائی میں جائیے، اس سے تنہائی میں جا کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اسے نصیحت کریں، جو بگڑا ہوا انسان ہے یا کسی برائی میں مبتلا ہے تنہائی میں اسے دعوت دیں۔ یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو رب العزت نے تیسری صفت جو بیان کی وتواصوا بالحق۔ چوتھی اور آخری صفت جو بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے وتواصوا بالصبر، کہ یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی بسا اوقات اگر دیکھا جائے ایک انسان پریشان حال ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی صدمہ اسے لاحق ہوا، کسی کی وفات ہوئی، کاروبار میں کوئی خسارہ ہو گیا، بے چینی ہے، تو ایسی حالت میں
آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اسے جا کر کے صبر کی دعوت، اسے معلوم ہے کہ صبر کچھ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات صدمے میں انسان کیا ہے، ہوش اپنا کھو جاتا ہے، تو اسے جا کے تسلی دی جائے، اسے صبر کی طرف دعوت دی جائے۔ لیکن ادھر مراد صرف یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کی جو 3 قسمیں ہیں، تینوں قسموں کے صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ نمبر 1 صبر علی طاعت اللہ، نمبر 2 صبر عن معصیت اللہ، نمبر 3 صبر علی اقدار اللہ۔ یہ صبر کی 3 مراتب، 3 قسمیں پائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس میں یہ تینوں قسمیں، تینوں مراتب کیا ہے، شامل ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے، صبر علی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ہے، صبر کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے بالکل۔ مثال لے لیجیے، فجر کی نماز ہے، جب شیطان سب سے زیادہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، کیا اول وقت مسجد میں حاضر ہو کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز فجر ادا کرنا آسان ہے آج کے ماحول میں؟ کیونکہ آج جو ہماری رات ہے وہ نماز عشاء کے فوراً بعد تو ہوتی نہیں، آج جو ہماری رات ہوتی ہے وہ رات کے 12-1 بجے کے بعد ہوتی ہے، شاید 12-1 بجے بعض لوگوں کے حق میں جلدی ہوگی۔ تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ نماز فجر کے لیے وہ اول وقت اٹھ جائے؟ لیکن اسے معلوم ہے کہ فجر کی نماز اول وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ بہت عظیم اجر و ثواب اس پر ہے۔ تو اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتا ہے، اپنے خواہشات کو ترک کرتا ہے، اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ کہیں پر دعوت ہے رات کو دیر سویر باہر نکلنا ہے، نہیں مجھے نہیں جانا، معذرت کیوں؟ کیونکہ ادھر جانے سے، شامل ہونے سے کیا ہے، میری نماز فجر کیا ہے، متاثر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری میں کیا ہے، صبر کی ضرورت ہے، تو ایک دوسرے کو کیا ہے، صبر کی کیا ہے، دعوت دیتے ہیں اس معاملے میں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی کیا ہے، بچنے میں کیا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کا نفس امارہ بالسوء ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے، ورغلاتا ہے، شیطان لگا ہے، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے کہ تا قیامت تک تمہارے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ تو جب انسان کے سامنے برائی کرنے کا موقع ہے، نفس اس پر ابھار رہا ہے، شیطان ورغلا رہا ہے، تو ادھر اسے جب معلوم پڑتا ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو اپنی نفسی خواہشات کو کچل دیتا ہے، گویا کہ اس نے کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اس میں بھی اس نے کیا ہے، صبر سے کیا ہے، کام لیا ہے۔ اس کی مثال لے لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سبوں کو ایمان سے نوازا۔ مثال یوں لے لیجیے اس کی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی میں انسان کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا، اسے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے سے مراد صرف یہ بھی نہیں کہ صرف اپنے گھر والوں تک محدود رہے، بلکہ اسے باہر نکلنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، مسجد میں آنا ہے، اور کہیں پر میت ہو گئی تو اس میں جانا پڑتا ہے، اخلاقی طور پر دینی فریضہ بھی ہے، کہیں پر خوشی ہے، خوشی میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے مزاج کے کچھ خلاف معاملہ پیش آ جاتا ہے، دین کے خلاف نہیں، اس کے مزاج کے مطابق کوئی معاملہ اس کے خلاف پڑ جاتا ہے، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ سے کٹ گیا، ایک مجلس سے، کچھ لوگوں سے اس نے قطع تعلقی کر لی، دور ہو گئی، کل کو کہیں اور پر اس کے ساتھ یہ معاملہ آیا، تیسری جگہ یہ معاملہ آیا، چوتھی جگہ یہ معاملہ آیا، یہاں تک کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ اکثر لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کیا بات ہے، تم کہاں غائب ہو، آتے جاتے نہیں؟ بولتے نہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتوں کو میں برداشت نہیں کرتا، ایک کنارے رہو، یہ اچھا ہے۔ یہ مزاج ہے، یہ باتیں ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے یہ نافرمانی ہے اللہ کی، ایسا کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ وہ ایمان والا جو یخالط الناس، لوگوں کے ساتھ مخالطہ پایا جائے، یعنی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مل جل کر کے رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ،
اور ان کے طرف سے کچھ ایدہ تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ صبر کی ہو رہی ہے۔ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے طرف سے کچھ تکلیف پہنچتی ہے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی معاملہ پیش آتا ہے، یصبر علی اداہم، ان کے تکلیف پر کیا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے۔ ایسا مومن جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے طرف سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے، یہ مومن خیر ہے، فضیلت والا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے بنسبت اس مومن کے الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اداہم، جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا، کٹ جاتا ہے اور ان کے طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اس پر کیا ہے؟ وہ صبر نہیں کرتا۔ دونوں ہیں مومن، دونوں میں ایمان ہے، لیکن خیر اور فضیلت والا بلند مقام کس کا ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے، اور کبھی اس کے مزاج کے خلاف کچھ معاملہ پیش آ جائے تو اس پر وہ صبر سے کام لیتا ہے، ضبط نفس سے کام لیتا ہے۔ اس لیے جب انسان کا یہ مزاج ہو جاتا ہے کہ دوسروں سے کٹ کے رہنا، تو بسا اوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو مسجد ہے اس سے بھی اپنا تعلق چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس مسجد میں اس کا کسی چیز کا تو میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، اور اپنے گھر میں رہ کر یہ دور دراز جا کر کیا ہے؟ وہ مسجد میں جو ہے نماز پڑھتا ہے، حالانکہ دروازے پر مسجد ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو المہم کہنا ادھر یہ تھا کہ اللہ کے جب صبر کی دعوت کی بات ہے کہ وتواصوا بالصبر، تو صبر کا ایک تیسری قسم کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں بھی کیا ہے؟ صبر، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا، اس میں بھی کیا ہے؟ صبر کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس کی ایک مثال جو میں نے بیان کی، جو کہ سماج میں کیا ہے؟ بس اوقات پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو صبر کی ہے وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، تقدیر، اس پر ایمان ہو، خیر ہو یا شر ہو، شر آپ کی نگاہ میں ہے، یہ بات ہم سمجھ لیجئے اپنے ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خالص شر نہیں پایا جاتا، خالص شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں پایا جاتا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، شر ہوا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی آپ کے لیے ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا ہے؟ آزمائش کیا ہے؟ پائی جاتی ہے کہ اس مصیبت، اس بلا کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ تو تقدیر کا جو فیصلہ ہے، تقدیر کے جو معاملات ہیں، اس پر کیا ہے؟ وہ صبر سے کیا ہے؟ کام لیتا ہے۔ کسی کی وفات ہو جائے تو تقدیر کا انکار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ نہیں استعمال کرتا، بلکہ کیا ہے؟ وہ صبر کا سے کام لیتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں مصائب کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں۔ جو سب سے زیادہ، جو جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہوگا، ایمان میں مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس پر کیا ہے؟ آزمائش بھی آئے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ سب سے زیادہ کنہیں آزمایا جاتا ہے؟ انبیاء کرام کو۔ اشد الناس ابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء کرام کو۔ ثم الامثل فالامثل، انبیاء کرام کے بعد جو جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہے اسے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آزمائش کے ذریعے جب ایمان والا صبر کرے گا مصائب کے سامنے کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آزمائش کا سامنا ایمان والوں کو کرنا ہی پڑتا ہے دنیا میں۔ غور کریے، آج یہ جو ایک مزاج یا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے یا بن جا رہا ہے، وہ ایمان والوں کو کیا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کہیں پر بھی ہو، شہر میں ہو، ملکی پیمانے پر ہو یا کسی اور ملک پر ہو، اس سے ہمارا دل کیا ہے؟ تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادھر صبر کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے نصیب میں یہ بات لکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ کس میں آزمائے گا؟ تمہارے اموال میں، مال کے ذریعے آزمائے گا، مال میں کمی آئے گی، تمہارے جان انفس میں کچھ کی اموات آ جائے گی، بیماری لاحق ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَذًى كَثِيرًا، اسی طرح تم سے پہلے جو اہل کتاب گزر چکے ہیں ان کے طرف سے بھی تمہیں کیا ہے؟ تکلیفیں پہنچائی جائیں گی تمہارے ایمان، تمہارے دین کو لے کر کے۔ آج کیا ایمان والوں کو یہود و نصارہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جاتی؟ پہنچائی جا رہی ہے،
مکر فریب، بہت کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں، تدبیریں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ہمیں اس کی تعلیم دے دیا۔ کرنا کیا ہمیں؟ یہ سب معاملہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے، صبر کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ ہمت پست مت ہو، ملک چھوڑ کر کے، شہر چھوڑ کر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت اور مدد کیا ہے، ضرور فرمائے گا۔ تو آج کل کے ماحول میں محترم حضرات، اس کو اہمیت دینے کی بھی بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا ہے، صبر کی دعوت دیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگ جو ہے، جو جتنا زیادہ میڈیا میں مشغول ہے، سوشل میڈیا میں، یعنی اتنا ہی زیادہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے آج کے ماحول میں، اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان بھی کیا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ نظر محفوظ نہیں، جو خبریں آتی ہیں، بہت ساری خبریں حقائق پر مبنی نہیں، اور جو بہت کچھ باتیں ہمارے سامنے میڈیا میں آتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے اور ہمارے سامنے جو ہے کچھ اور کیا ہے، ظاہر ہے۔ اسی لیے انسان جب اس چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، سوچتا ہے، فکر میں ہوتا ہے، تو اس کا ایمان بھی کمزور میں ہوتا ہے اور اسے کیا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو صبر کی تلقین، صبر کی کیا ہے، دعوت دیں۔ تو الغرض کہنا یہ تھا محترم حضرات، یہ سورہ العصر اگرچہ بہت ہی مختصر سورت ہے، لیکن پیغام اگر دیکھا جائے بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑا پیغام ہے۔ اور یہ صرف اس سورت کا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی صورتیں رکھی ہیں اور ہم اسے بچپنے سے ہمیں یاد کرا دی جاتی ہے۔ یہ صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بہت ہی بڑے بڑے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو صرف سورہ العصر پر تدبر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اور بھی جو چھوٹی صورتیں ہیں، پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ان صورتوں پر گفتگو ہوگی، جیسے سورہ الناس ہے، سورہ فلق ہے، سورہ صمد ہے، قل هو اللہ احد، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن پیغامات اس میں دیکھا جائے تو بہت ہی عظیم اور بڑے بڑے پیغام ہیں۔ ایک چھوٹی مثال، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ آج لوگ رقیہ کے بارے میں کرتے ہیں، وظائف بتا دو، کیا ہمیں رقیہ یاد نہیں؟ یاد ہے۔ سورہ الفاتحہ کسے نہیں یاد؟ سورہ الناس کسے نہیں یاد؟ سورہ الفلق کسے نہیں یاد؟ سورہ احد صمد کس کو؟ سب کو یاد ہے۔ یہی تو رقیہ ہے، اسی کو پڑھ کر ہم دم کریں۔ لیکن انسان جب ان کے معنی مفہوم پر اور ان صورتوں کی فضیلت پر غور و فکر نہ کرے، نہ سمجھے، انہیں اہمیت نہ دے، تو اسے کیا ہے، دوسروں کی محتاجگی ہوتی ہے، دوسروں کی طرف رخ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے کیا ہے، اس کے دین میں بھی کیا ہے، بگاڑ پایا جاتا ہے بسا اوقات۔ تو ان چھوٹی صورتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ الحمدللہ آج ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ کوئی مسجد، کوئی گھر خالی نہیں کہ اس گھر میں قرآن مجید کا جہاں نسخہ پایا جاتا ہے، ادھر ہی قرآن مجید کے نسخے کے ساتھ ساتھ ایک ترجمہ کا نسخہ بھی پایا جاتا ہے، اردو زبان میں ہو، انگلش میں ہو، ہندی میں ہو، دیگر زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر دن اپنا وقت مخصوص کر لیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ کم از کم ترجمہ پڑھیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، یقیناً بہت ساری باتیں ہمیں کیا ہے، معلوم پڑے گی۔ تو یہ صورت اگرچہ مختصر چھوٹی صورت ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کی بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید میں صرف یہی صورت نازل کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ صورت کیا ہے، کافی ہوتی۔ تو ہم اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، عمل صالح، اور عمل صالح اس وقت جب اس کے اندر اخلاص و اتباع ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چاروں صفات کو اپنانے کی توفیق دے ہم سبوں کو، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ تو ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو ان کو شفا کی عطا فرما، جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بھولے بھٹکے ہیں تو ان کو راہ ہدایت پر لے آ، جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روزی روٹی سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تو ان کو جو ہے ان کی پریشانیوں سے دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں کہیں دنیا میں ان پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔